ایک وقت تھا کہ ایک بات ہم سنتے ہوتے ہیں کہ دنیا اب گلوبل ولیج بن چکی ہے. آج سے کوئی 5-7 سال پہلے 10 سال پہلے تک یہ بات ہوتی تھی، کیونکہ اس ٹائم پہ یعنی پہلے خط و کتابت چلتی ہوتی تھی کمیونیکیشن کے لیے، رابطے کے لیے، بات چیت کے لیے. پھر فون، یعنی جو سیل فون ہوتا ہے، موبائل فون، اس سے پہلے ٹیلی فون آیا، پھر اس کے بعد سیل فون آیا. تو اس کے ساتھ ہی لوگوں نے کہہ دیا اب تو خبریں میں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. کوئی سعودیہ بیٹھا ہے، ایک ٹائم ہوتا تھا کہ رات کو کوئی آتی تھی 10-11 بجے کے قریب کال، پورا گھر اکٹھا ہو کے بیٹھتا تھا اور پی ٹی سی ایل پہ بیٹھ کے بات سنتے ہوتے تھے. تو اس ٹائم سے یہ بات شروع ہو گئی کہ اب تو دنیا گلوبل ہو گئی ہے. میرا خیال ہے وہ ٹائم نہیں تھا گلوبل دنیا کے ہونے کا کہ گلوبل ولیج ایک بن گئی ہے، ایک گاؤں کی صورت اختیار کر گئی ہے. اب جب سے ڈیجیٹل میڈیا کا بوم آیا ہے اور بہت زیادہ استعمال بڑھا ہے، ہم نے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی ہماری جو آڈینس بیٹھی ہوئی ہے زیادہ تر لوگ موبائلوں میں لگے، گو کہ ہماری یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ایک سمٹ ہو رہی ہے. تو اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہی ہے کہ ہر بندہ کنیکٹڈ ہے، ہر بندے کو ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے. اب جو ہم بات کریں سوشل میڈیا کے جو ادارے ہیں، بڑے سوشل میڈیا جائنٹس ہیں، ان کی پالیسیز کی بات کریں کہ آج کے دور میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس وقت، جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، سوشل میڈیا پہ کام کرنے والا ہے، یوٹیوبر، یہاں پہ ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے فن فن کے نام سے، مختلف لوگ ہیں، مختلف پلیٹ فارم لے کے بیٹھے ہیں جو کام کر رہے ہیں. سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ سوشل میڈیا کی پالیسیز کا ہے کہ سوشل میڈیا کی جو پالیسی گائیڈ لائنز ہیں، جو کمیونٹی کی گائیڈ لائنز ہیں، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. آپ اس کو اس انداز سے لے سکتے ہیں، ایک گاؤں ہے اور اس گاؤں کے اندر مختلف مکاتب فکر کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مسالک سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ان میں پڑھے لکھے بھی ہیں، ان میں ان پڑھ بھی ہیں، ان میں جن کا اپنا بزنس ہے وہ بھی ہیں، جو سرکاری نوکریاں کرتے ہیں وہ بھی ہیں، ان میں اسٹوڈنٹ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، سب ہیں. اب اس گاؤں کے اندر ہونے والی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو، کیونکہ 400-500 گھروں پہ میکسیمم گاؤں ہوتا ہے، تو ہر بندہ اس سے اویئر ہوتا ہے اور اس سے متاثر بھی ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی بات کی ہے تو وہ اس سے متاثر، اور پھر اس میں جو ہے شرپسند عناصر بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا کوئی ایشو نہیں ہوتا. اب چونکہ میں نے پہلے بات کی تھی کہ دنیا چونکہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو آج کے دور میں آپ دیکھو، آج سے سال پہلے، 1.5 سال پہلے امریکہ کے اندر ایک واقعہ ہوا. ایک گورے پولیس والے نے ایک کالے کو جو ہے لٹا کے اس کی گردن پہ اپنا گھٹنا رکھا، اور وہ چند سیکنڈ کی ویڈیو تھی، وہ وائرل ہوئی. آج 2 سال گزر گئے ہیں، ابھی ریسنٹلی T20 ورلڈ کپ ہوا ہے، تو تب بھی ٹیمیں کیا کر رہی تھی؟ ان سے اظہار یکجہتی کر رہی تھی. وہ ایک انسیڈنٹ تھا، بلیک لائفز میٹر، اس پہ دنیا میں کیمپین چلی. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی بھی انسیڈنٹ ہوگا تو اس سے پوری دنیا متاثر ہوگی اور چند سیکنڈ لگے گے اب تک بات پہنچنے میں. یہ چند دن پہلے ایک مس ایپ ہوا، سری لنکن مینیجر کا ایک واقعہ ہوا. تو جمعے سے تھوڑی دیر پہلے کی بات تھی، جمعے کے بعد ساری قوم اس پہ بات کر رہی ہے، اس پہ ڈیبیٹ کر رہی ہے. تو جو سوشل میڈیا کے بڑے پلیٹ فارمز ہیں، انہوں نے پالیسی کیا بنائی؟ وہ اس چیز کو ویسے ہی لے کے چل رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی شدت پسندی کی بات کرے گا، کوئی بھی انتہا پسندی کی بات کرے گا، کوئی بھی ہیٹ سپیچ کرے گا کسی کے خلاف، کوئی بھی کسی کو تھریٹ کر رہا ہوگا، کوئی بھی کسی کو ابیوز کر رہا ہوگا، گالی دے رہا ہوگا، تو ہر چیز جو ہے، جو چیز رپورٹ ہو سکتی ہے، وہ یہ ساری چیزیں جو میں نے. اور اس کے علاوہ جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ گرافک کانٹینٹ کا ہے، جس میں آپ بہت زیادہ خون خرابہ اور اس طرح کی کوئی چیز دکھاتے ہیں جو کسی بھی کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے، کسی کے لیے مسئلے کا باعث بن سکتی ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتی ہے. شاکنگ نیوز اور شاکنگ جو ٹائٹل اور ہیڈنگ ہوتی ہے. تو ایسی کوئی بھی چیز جس سے کوئی خاص کمیونٹی، کوئی خاص فرد، کوئی خاص لوگ، کوئی خاص طبقہ اگر متاثر ہوگا، تو اس کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر، آج کے دور میں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. چاہے وہ گورا ہوگا جو مطلب جو اپنے آپ کو سپریمسٹ سمجھتے ہیں وہ ہو، چاہے کوئی مذہبی ایکسٹریمسٹ ہو، اور مذہبی ایکسٹریمسٹ چاہے مسلمانوں میں ہو یا کسی اور ہندوؤں میں ہو یا کسی بھی اس میں. تو ہم ابھی 2 مہینے پہلے فیس بک نے ایک لسٹ جاری کی، پہلی مرتبہ. ویسے تو اور بھی کچھ لیکس ان کی ہوئی تھیں، تو وہ لسٹ جو ہے وہ 4000 اینٹیٹیز پہ مبنی تھی. فیس بک نے پہلی مرتبہ اس کو پبلک کی ہے پچھلے 15-16 سالوں میں، جب سے وہ کمپنی بنی ہے. اس لسٹ میں انہوں نے بتایا کہ وہ 4000 اینٹیٹیز کا انہوں نے باقاعدہ بتایا ہے اور کیٹیگرائز کر کے بتایا ہے کہ ہم نے کن 4000 تنظیموں، آرگنائزیشنز اور شخصیات کو، افراد کو ہم نے بین کیا ہے پہلی مرتبہ. اور اس میں انہوں نے ساری یہی چیزیں وہ لے کے آئے. اب آپ نے بات کی پیجز اڑتے ہیں، اکاؤنٹس اڑتے ہیں. اس پر ابھی 1 ہفتہ پہلے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. میں لاہور میں تھا، مبشر لقمان صاحب کے ساتھ ہی میں بیٹھا ہوا تھا. اس ٹائم یہ خبر پتہ چلی کہ پاکستان کے ٹاپ کے 20 یوٹیوبرز جو اینکرز بھی ہیں، ان کے جناب یوٹیوب چینل ایک ہی حلے میں اڑ گئے.
ٹھیک ہے, اور اس پہ بڑی بہت زیادہ تشویش جو ہے وہ پائی جا رہی تھی. پھر جس جگہ سے وہ چیزیں آپریٹ ہو رہی تھیں اس میں کیا مسئلے تھے؟ اس میں مسئلے یہ تھے کہ وہ سارے کے سارے چینل جو ہیں ایک چھت کے نیچے سے چل رہے تھے, آئی پی ایڈریس سیم تھا, کانٹینٹ سیم تھا. فیچر چینل کرتے ہیں نا آپ لوگ, اپنی ہی کمپنی کے اپنے ہی برانڈ کے 3-4 چینلز کو جوڑ لیتے ہیں, کنیکٹ کر لیتے ہیں, آڈینس سیم ہو جاتی ہے. انہوں نے فیچر بھی کیا ہوا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اب جگاڑے لگا کے اپنے کنٹینٹ کو وائرل کرنے کی کوشش کرے گا, ان آرگینک طریقے سے کام کرنے کی کوشش کرے گا, جس میں نارمل جو طریقے سے ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوگا. آٹومیشن اگر کہیں سے بھی اس میں نظر آئے گی تو وہ چیز فوراً چیک میں آ جائے گی, اسپیمنگ میں وہ چیز کاؤنٹ ہوگی. اور پھر جو الفاظ کی بات ہے, ایک ایک لفظ جو ہے وہ سینسر ہوتا ہے. ایک ایک لفظ, مثلا کچھ جماعتیں ہیں, ٹی ایل پی کا کنٹینٹ پچھلے 2 سال سے اب بیان ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ان کا کوئی نام لکھے, ان کا کوئی سلوگن لگائے, ٹھیک ہے. اسی طرح برہان کا جو لفظ ہے, برہان وانی کا, وہ پاکستان کے اندر تو پاکستانیوں نے سب سے پہلے دیکھا ہی تب تھا کہ اکاؤنٹس ڈیلیٹ بھی ہوتے ہیں, ایکٹیو بھی ہوتے ہیں. جب حمزہ علی عباسی نے برہان پہ ایک پوسٹ لگائی تو اس کا پیج ہو گیا, حالانکہ ویریفائڈ پیج تھا اور پتہ نہیں 3-4 ملین اس پہ لائکس تھے. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے, پریزیڈنٹ عارف الوی نے, ایک ٹرکی سنگر تھا, اس کا گانا کشمیر کو اس نے گایا تھا, اس کو ریٹویٹ کیا تو وہ گانا ڈیلیٹ ہو گیا. پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک گانا شیئر ہو رہا ہے تو وہ ڈیلیٹ ہو رہا ہے. یعنی اس لیول پر چیزیں آپ کی ہو رہی ہیں. اور یہ جو میں نے 20 یوٹیوب چینلز کی بات کی, اس میں بھی یہی ایشو آیا ہے. تو بہرحال اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں. آپ کو یہ جو چینلز ہونے, ان کی آخری جو سمجھ لو مین جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے علم میں انڈیا کے اندر جو ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت جو تھا, اس کا انسیڈنٹ ہوا, ہیلی کاپٹر اس کا کریش ہوا, اس کو رپورٹ کیسے کیا ہے. مطلب رپورٹنگ بہت یعنی آپ نے اس کو بتانا کیسے ہے, نریٹ کیسے کرنا ہے اس بات کو, یہ بہت میٹر کرتی ہے. اس میں ایک ایک لفظ آپ کا جو ہے وہ چیک ہونے والا ہوتا ہے. اب یہ جو 20 کے قریب یوٹیوب چینلز ہیں, ان سب نے اس ایشو پہ ویڈیو بنائی, ان سب کا آلموسٹ کنٹینٹ سیم تھا. اور اس کنٹینٹ پہ جو بات انہوں نے کی وہ یہ کی کہ جی اس کے ہیلی کاپٹر کو راکٹ آ کے لگا اور اس راکٹ کے لگنے سے جو ہے وہ کریش ہوا ہے. اب یہ ایسی بات تھی جو ہم اپنی خوشی کے لیے تو کر سکتے ہیں, انڈیا کو ڈاؤن کرنے کے لیے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے, لیکن حقیقت ایسے اس طرح سے نہیں تھی. تو اس چیز کو بے کے انڈین جو ادارے تھے انہوں نے بیٹھ کے سارے اداروں کو انہوں نے کانٹیکٹ بھی کیا اور سب کو انہوں نے آن بورڈ لیا, اور اس کے بعد جس چینل سے جس اکاؤنٹ سے اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو انہوں نے ان کو ڈاؤن کروایا. اور یہ جس طرح ڈس انفو لیب کی, انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے سلیم بھی نے بات کی تھی, پاکستان نے بھی اس پہ گرینڈ آپریشن کیا تھا ڈس انفو لیب کہ پاکستان کے خلاف کس طرح سے کام ہوتا ہے. اس پہ تابش بھی آگے بات کریں گے کیونکہ ان کا یہ ڈومین اور ایریا بھی ہے. تو انہوں نے کیا کیا, اب انڈیا نے بپن راوت کی نیوز کے اوپر 30-40 کے قریب مقدمات کی اور لوگوں کو اریسٹ کیا. ان لوگوں کو اریسٹ کیا جنہوں نے جسٹ لاف ریئیکٹ کیا تھا, جو ہم فیس بک پہ ریئیکٹ کرتے ہیں نا, لائک کا یا ہارٹ کا بٹن لگاتے ہیں یا اس پہ, تو اس خبر کو جن لوگوں نے جسٹ لاف کیا تھا نا انڈیا کے اندر رہنے والے, ان میں کچھ مسلمان بھی تھے, کچھ اور لوگ بھی تھے جو ان کے سیکولرز ہیں, جو سب کو برابر لے کے چلتے ہیں. جسٹ لاف کرنے پہ انہوں نے 40 کے قریب مقدمات کیے اور اتنے ہی لوگ اریسٹ بھی کیے ہیں. اب اس بات پہ اگر کوئی بھی بندہ کہیں پہ بھی بیٹھ کے اس کو رپورٹ کرے گا, تو اب جہاں ڈیجیٹل میڈیا کے, جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ گلوبل ولیج بن چکے ہیں, تو اب یہاں سے آپ کوئی بات کریں گے انڈیا میں جائے گی, انڈیا میں کوئی بات ہوگی ہم دیکھیں گے. یوٹیوب والے بتا سکتے ہیں کہ آدھی سے زیادہ آڈینس پاکستانی کنٹینٹ کریٹرز کی انڈیا میں, تو اس سے ہر چیز متاثر ہوتی ہے, افیکٹ ہوتی ہے. تو ہمیں گاؤں سمجھ کر ہی سوشل میڈیا کو ٹریٹ کرنا پڑے گا کہ ہماری کوئی ایسی بات نہ ہو, کوئی ایسی چیز نہ ہو جو پکڑ میں آئے, جس سے کوئی بھی دنیا میں بیٹھا فرد متاثر ہو اور اس کے خلاف کوئی جھوٹا الزام لگے یا اس کے خلاف کوئی ابیوزو بات ہو یا اس کے خلاف کوئی اس طرح کی چیز ہو.